اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے محبت فرمائی ہے، اس محبت کی معیار کیا ہے اور اس محبت کی انتہا اور حد کیا ہے؟ تو آئیے ہم قرآن سے سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے کتنا پیار فرمایا اور اللہ کا محبوب اللہ تعالیٰ کو کتنا پیارا تھا۔ قرآن کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کتنا پیار فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے علاوہ کسی اور نبی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی، اور آپ کی زندگی کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نہایت تعظیم اور بے حد تکریم فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوا کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی، گویا کہ فرمایا اے محمد تمہاری زندگی کی قسم اور دنیا میں تمہاری عمر اور بقا کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا صفی بنا کر نوازا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا کر سرفراز کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی عطا کیا، حضرت عیسیٰ کے متعلق فرمایا وہ روح اللہ ہے اور کلمۃ اللہ ہے، اور ہمارے رسول سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا اور آپ کی زندگی کی قسم کھائی۔ اور یہ وہ فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوا کسی اور نبی اور رسول کو عطا نہیں فرمائی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالطُّورِ فرما کر پہاڑ طور کی قسم کھائیے، لا اقسم بهذا البلد فرما کر شہر مکہ کی قسم کھائیے، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی بھی قسم کھائی ہے ہو تو اس میں آپ کی کیا خصوصیت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا مقابلہ اس کے جنس کے افراد میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ طور کی قسم کھا کر یہ ظاہر فرمایا کہ پہاڑوں کے جنس میں جو پہاڑ اللہ کو محبوب ہے وہ پہاڑ طور ہے، اور شہر مکہ کی قسم کھا کر یہ ظاہر فرمایا کہ شہر تو دنیا میں اور بہت ہیں لیکن جو شہر اللہ کو پیارا ہے وہ شہر مکہ ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی قسم کھائی تو یہ ظاہر فرمایا کہ زندگیاں تو اور نبیوں اور رسولوں نے بھی گزاری ہے، لیکن جس نبی کی گزاری ہوئی زندگی اللہ کو محبوب ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہاری زندگی ہے، اور جس رسول کی گزاری ہوئی زندگی پر اللہ کو فخر ہے وہ اے پیارے رسول تمہاری زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور کی زندگی کی قسم کھائی اس کی وجہ کیا ہے؟ جن خصوصیات کی وجہ سے رسول اللہ کی زندگی کی قسم کھائی ہے اس میں سے ایک آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ باقی انبیاء علیہ السلام نے اپنی نبوت اور رسالت کو خارجی معجزات سے ثابت کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت اور رسالت کے اس بات کے لیے کسی خارجی دلیل کی احتیاج نہیں تھی۔ حضور کسی اور خارجی دلیل دوسرے دلیل کے محتاج نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہیے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تم پر اس قرآن کی تلاوت نہ کرتا اور نہ تم کو اس کی خبر دیتا، سو میں تم میں اس سے پہلے اپنی زندگی کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی حضور جب انہوں نے نبوت اور رسالت کا دلیل مانگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی دلیل نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا میری 40 سال کی زندگی میری نبوت اور رسالت پر دلیل ہے کہ میں نے آپ میں زندگی گزاری ہے، میں نے کبھی چوری نہیں کی، میں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، میں نے کبھی بدکاری نہیں کی، میں نے کبھی بد نظری نہیں کی، میں نے کبھی بد کلامی نہیں کی۔ جب ایک انسان ہو کر یہ کام نہیں کر رہا تو سمجھ لیں یہ عام انسان نہیں ہے بلکہ افضل البشر، یہ پیغمبر اور نبی ہے۔ حضرت خدیجہ آپ کی بیوی ہے اور بیوی شوہر کے تمام خوبیوں اور خامیوں سے اور اس کی تمام عظمتوں اور تمام کمزوریوں سے واقف ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اور لوگ کسی کے معتقد ہوں تو بیوی کسی کی معتقد نہیں ہوتی، لیکن ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ اعجاز یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کی نبوت پر ایمان لائی وہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ یا پھر کسی شخص کا دوست اس کے احوال سے واقف ہوتا ہے، اور آپ پر مردوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ آپ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور نوکر اور غلام بھی مالک کا معتقد نہیں ہوتا، اور آپ پر پہلے ایمان لانے والوں میں آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ آپ کی زندگی سے اس قدر متاثر اور
اور اس قدر محبوب تھے کہ جب یمن سے ان کے رشتہ دار ان کو آپ کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے آئے تو انہوں نے آزاد کے مقابلے میں آپ کی غلامی میں رہنے کو پسند کیا۔